اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں امداد امام ایک خاص پروگرام جو آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے دستور زندگی لے کر حاضر ہوا ہوں، اور گزشتہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی ہاشم صاحب قبلہ، جو آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جواب مجتہدین کے فتووں کے مطابق بیان کرتے ہیں، اور جو بھی سوال آپ کی طرف سے آتے ہیں وہ ہم آقا کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو آپ اس اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پر آپ وہ سوال بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے پروگرام میں ان سوالات کے جوابات آقا سے لیں گے۔ سب سے پہلے ہم آقا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، آقا السلام علیکم، اور اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ آقا کیونکہ بہت سے سوالات آئے اور ہمارے پاس وقت کم رہتا ہے، تو جو بھی سوالات اس مختصر سے وقت میں ہو پائیں گے انشاءاللہ آپ سے ہم پوچھیں گے۔ پہلا سوال جو آیا وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ یا میگزین پر بہت سے افراد ہوتا ہے کہ وہ اس میں برج نکلتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں کہ یہ برج ہے تو یہ ہوگا، تو اس کو پڑھنا کہاں تک صحیح ہے؟ نیٹ پہ یا میگزین وغیرہ میں یا اخبارات وغیرہ میں جو نکلتے ہیں ہر ہفتے، اس کو پڑھنا کیا صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنا حرام نہیں ہے، لیکن اس پر یقین کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ علم نجومی نے لکھی ہے، تو لہذا اس کے حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ہو، لہذا اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتے، البتہ پڑھنا حرام نہیں ہے۔ اچھا، مطلب آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن بہت سے افراد اس لیے کہ تسلی ہو جائے ہمیں کہ آگے کے حالات میرے کیسے ہوں گے، یہ تو اس پہ اس حساب سے آدمی نہیں، اس کے اوپر انسان کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، اور یعنی اس کو اگر پڑھ بھی لیا ہے اور اخبار میں آ رہا ہے یا میگزین میں یا کوئی دوسری چیزوں میں ہے تو اسے پڑھنا ایک کوئی گناہ نہیں ہے، خود پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو یہ سوچنا کہ نہیں ایسا ہوگا، یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا ہی، کیونکہ وہ بہرحال ضروری نہیں کہ ایسا ہو، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بدا واقع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں شیعوں کا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ بدا، عقیدہ بدا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ انسان نے کی موت لکھی ہوئی تھی، اس نے کوئی کار خیر کیا، موت ٹل گئی، کوئی صدقہ دے دیا، موت ٹل گئی۔ اسی طریقے سے اس کے لیے کسی نے دعا کر دی، کوئی کار خیر کیا تھا کبھی اور اس نے کسی کو یاد آئے کہ ہاں فلاں نیکی ہمارے تھا، کہ اس نے دعا کر دی، اور تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں، ایسے بہت سے واقعات ہیں، تو لیکن چونکہ یہ شرعی احکام کے بحث چل رہی ہے اس لیے ہم تاریخی اور دوسرے سے تھوڑا چشم پوشی کر رہے ہیں۔ اگر دوسرا سوال یہ ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کے چاچا اور ماموں محرم ہیں یا نامحرم؟ اس میں سوال یہ ہے کہ یہ جو محرمیت کا جو جہاں تک مسئلہ ہے، محرمیت میں یہ جو چاہے چچا ہوں، چاہے ماموں ہوں، چاہے بھائی ہوں، وہ سب نامحرم ہیں۔ شوہر محرم ہے، شوہر کے باپ دادا یہ محرم ہیں، اور نانا یہ محرم ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو شوہر کا بیٹا ہو یعنی دوسری بیوی سے بیٹا ہو وہ محرم ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور محرم نہیں ہوگا۔ لہذا اس میں توجہ دینی چاہیے کہ محرم کون ہے اور نامحرم کون ہے۔ اس لیے اس کے اوپر بہت سی تاریخی واقعات ہیں، بہت سی تاریخی روایات ہیں جس میں ایسے رشتے آپ کو نظر آئیں گے جو کہ نامحرم کا رشتہ رہا ہے۔ کیونکہ آج کل بڑا وہ ہو گیا کہ بہت سے ایسے رشتے ہیں جو نامحرم ہیں، لیکن آدمی آج کل اس کو محرم سمجھ لیتا ہے، تو ایسے سوال بہت سے آتے ہیں۔ اگر ایک سوال اور آیا ہے، یہ بھی خاتون کے متعلق ہے کہ اگر خاتون ہاتھوں میں مہندی لگائے اور نامحرم اس کے مہندی والے ہاتھ دیکھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، خاتون کو ان ہاتھوں کا یا یہ جو چہرہ ہے جتنا وضو میں اجازت ہے، نماز میں جتنی کی اجازت ہے، یعنی چہرے کا ظاہر یا ہاتھ کا، اس کو کھولنے میں حرج نہیں ہے اگر کوئی فتنہ و فساد نہ ہو۔ لیکن اگر زینت ہے، ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے، نیل پالش لگی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے، تو ہاتھ کو نامحرم سے چھپانا ہوگا۔ چہرے پہ اگر میک اپ ہے، چہرے پہ کوئی زینت ہے، تو پھر اسے بھی نامحرم سے چھپانا ہوگا، کیونکہ بہرحال اس کو زینت کو نامحرم اور نامحرم سے اسے چھپانا ہوگا، کیونکہ بہرحال یہ
واجب ہے. بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ آج کل شادیوں کا بھی دور آنے والا ہے، اور ہمارے اور آپ کے سبھی کے گھر کی خواتین کیونکہ میک اپ کر کے جاتی ہیں، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے جو میک اپ ہے یا ہاتھ میں مہندی لگی ہے، نیل پالش لگی ہے، تو اس سے ان کو نامحرم کے سامنے نہیں جانا چاہیے. ایک سوال ہے وہ بھی نیل پالش کے، کیونکہ آپ نے بھی ذکر کر دیا، وہ بھی اس میں آ جائے گا کہ نیل پالش لگا کے کیا نامحرم مردوں کے سامنے جانا، تو وہ آپ نے بھی ذکر کر دیا. کیا بیوی میک اپ کی حالت میں شوہر کے بھائی کے سامنے جا سکتی ہے، یعنی دیور یا جیٹ کے سامنے؟ دیکھیے واجب شوہر کا جو بھائی ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، شوہر کا بھائی، شوہر کے چچا، شوہر کے ماموں، یہ سب نامحرم. جتنا نماز میں اجازت ہے اس عالم میں جانے کے میں کوئی مسئلہ نہیں، جو حجاب ہے. اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر زینت ہے، چونکہ نامحرم ہیں اس لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہوگا. اگر ایک سوال یہ ہے کہ کیا شرط کے بغیر جوا کھیلنا جائز ہے؟ نہیں، جوا کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے شرط کے بغیر ہو یا شرط کے ساتھ ہو. جوا کھیلنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. ایک سوال اور آیا ناظرین آپ کی طرف سے کہ کیا کسی کے نشیلی پردارت کی تسکری، ڈرگس وغیرہ کے میں مدد کرنا کیا صحیح ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج اور قوم میں یہ چلن بہت بڑھ رہا ہے، تو اس آقا نے اس کو واضح کر دیا کہ جائز نہیں ہے. اس سے ہمیں ہمارے تمام نوجوانوں کو بچنا چاہیے. وہ لوگ نشیلے پدارت کے کاروبار کرتے ہیں، کیا ان سے ملنے والے پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کی جو آمدنی ہے منشیات کی، جی یہ جائز نہیں ہے. اگر انسان جانتا ہے کہ یہ پیسہ فلاں کا ہے تو اس کو لوٹا دے، اور اگر نہیں جانتا ہے کس کا ہے تو مالک کی جانب سے اس نیت سے صدقہ کر کے فقیروں کو دے دے. یعنی اس کو خود کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح اگر اسی سے متعلق کیا چرس کا استعمال صحیح ہے؟ نہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے. ایک اور یہ نشیلے پدارت کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ خود یہ صحیح نہیں ہے. جی بہتر. اگر ایک سوال یہ ہمارے پاس آیا ہے مظفر پور بہار سے، عالم عباس صاحب نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ عام آدمی کا 40واں کب ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن سے کم پر ہونا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ سب سے پہلے اس بارے میں آپ ایک وضاحت سمجھ لیجئے جی کہ اگر کوئی مرد مومن یا کوئی مومنہ یا کوئی بھی بچہ مومن کا، بوڑھا، کوئی بھی دنیا سے گزرتا ہے تو واجب کیا ہے اس کے لیے؟ غسل ہے، کفن ہے، حنوط ہے، دفن ہے. یہ واجب ہے. جی. اور یہ بھی واجب نماز ہے. یہ واجب کیا ہے؟ اس کے اپنے احکام ہیں. واجب کفائی ہے اگر کوئی ایک انجام دے رہا ہے، ورنہ سب سے پہلے تو ورثہ پہ واجب ہے، اس کے بعد پھر. اس میں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جی، تیجا، 40واں، یہ واجب نہیں ہے. جی. نہ حکم شرعی ہے. پھر آپ کہیے گا کہ یہ پھر کیوں کرتے ہیں؟ جی. آپ نے آ کے کہہ دیا یہاں بڑے بڑے مولانا آ کے 40واں پڑھتے ہیں، تیجا پڑھتے ہیں، یہ پھر کیا ہے؟ کیا سب غلط کر؟ نہیں، غلط نہیں کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. حکم یہ ہے کہ اپنے مرحومین کو نیکی سے یاد کرو اور ان کے لیے ایصال ثواب کرو. ایصال ثواب کا حکم ہے. یعنی اگر کوئی دنیا میں نہیں ہے تو جو اس کا وارث ہے اس کو چاہیے کہ اس کو ایصال ثواب کرے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ قرآن خوانی ہو، چاہے وہ تیجا ہو، چاہے وہ 40واں ہو، چاہے وہ مہینہ ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، یہ سب کے سب ایک ذریعہ ہے ایصال ثواب کا. لہذا یہ اب اس میں یہ کیا ہے کہ یہ جو عنوان کبھی یہ ایصال ثواب، لہذا یہ ایک ذریعہ. حکم کیا ہے؟ وہی ایصال ثواب کرنا ہے. اب یہ ایصال ثواب کا عنوان کبھی تیجا ہو جاتا ہے، کبھی 40واں ہو جاتا ہے، کبھی تو اب اس میں بہرحال چونکہ یہ ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی نہیں کہہ سکتے کہ وہ 40 دن پہ ہوگا یا 40 دن سے پہلے ہوگا یا 40 دن کے بعد ہوگا. اصل یہ ہے کہ جو چلا گیا ہے دنیا سے، اس کے لیے جس کے عمل کا سلسلہ رک گیا ہے، جی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے، جو ہمارا عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، ہم اس کے لیے کم از کم ایک سورہ فاتحہ سے، ایک صلوات سے، ایک یا اللہ سے، ایک یا علی سے، ایک یا حسین سے ہم اس کو کہیں کہ ہم یہ جو یا حسین کہہ رہے ہیں، یہ یا علی کہہ رہے ہیں، ہم جو یا عباس کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم یا فاطمہ کہہ رہے ہیں، اس کا جو ثواب ہو یہ ہمارے مرحوم کو ملے. تو کم از کم یہ چیز
سلسلہ رہے. تو لہذا اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن ہاں دوسری چیز ایک چیز ہے کہ ایصال ثواب حکم ہے. جی. جب حکم ہے ایصال ثواب تو ایصال ثواب میں جو حکم آیا ہے ایصال ثواب کا, تو ایصال ثواب میں کیا ہوتا ہے, جو بھی کوئی حکم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے, پہلی شرط کیا ہوتی ہے, قربتاً اللہ, اللہ کے لیے ہو. اچھا ایصال ثواب میں سے مجلس ماتم تو ہوئی ہے, اس کے علاوہ آپ ایصال ثواب اس حوالے سے بھی کر سکتے ہیں کہ مثلاً میں اپنے مرحوم والد کو ایصال ثواب کے لیے میں فلاں غریب کے گھر میں 2 مہینے کا راشن پہنچا رہا ہوں. ہم اپنے فلاں عزیز کے ایصال ثواب کے لیے فلاں مستحق بچے کی سال بھر کی فیس دے رہا ہوں. میں فلاں اپنے عزیز کے ایصال ثواب کے لیے فلاں صاحب کا فلاں جگہ داخلہ کرا رہا ہوں فلاں اسکول میں. میں اپنے ایصال ثواب کے لیے مثلاً کسی کو فلاں جگہ نوکری پہ رکھوا رہا ہوں. جو بھی کام ہے, کوئی بھی نیک کام ہو وہ آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. صرف مجلس ماتم, مجلس کا ثواب ہے, مجلس کا بہت زیادہ ثواب ہے, ذکر اہل بیت افضل ذکر ہے, افضل خیر ہے, لہذا اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے, قرآن خوانی کا سب سے زیادہ ثواب ہے. لیکن یہ بھی ایصال ثواب. لیکن ایک چیز جس بات کے اوپر ہے, چاہے وہ مجلس ہو اور چاہے وہ کوئی اور ہو, کار خیر ہو, اس میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ کیا ہے, قربتاً اللہ. اگر اللہ کا تقرب نہیں تو سب بیکار ہے, سب بیکار ہے. تقرب پروردگار نہیں تو سب بیکار ہے. اب افسوس یہ ہے کہ یہ رسمیں جو ہیں ایصال ثواب کے لیے ہے, ایصال ثواب کریے. آپ خود نہیں پیسے ہیں, نہیں حیثیت ہے, ضروری نہیں کہ آپ بڑے بڑے پروگرام کریے. آپ خود جب بھی اٹھتے بیٹھتے صلوات پڑھ پڑھ کے آپ اپنے مرحومین کو بخشتے رہیے. لیکن جو چلن مثلاً چلا ہے کہ جو بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں, اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر توجہ دینی چاہیے, اس میں ایک چیز اور ہے. وہ کیا ہے کہ مثلاً مرحوم کی یہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ ہم پیسہ مثلاً خرچہ کر سکتے ہیں 2 لاکھ 5 لاکھ, کسی کا انتقال ہو جائے ہم 5-6 لاکھ 7 لاکھ ان کی تشییع جنازہ میں خرچہ کرتے ہیں قبر وغیرہ کے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے ہم 30-40 میں 4-5 لاکھ روپیہ خرچہ کرتے ہیں. لیکن اس سے کیا فائدہ؟ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ مرحوم کی جو نمازیں قضا ہوئی, آپ نے 10 سال کی ان کی نمازیں پڑھوا دی, آپ نے 10 سال کے روزے رکھوا دیے. اگر آج جو موجودہ دور میں مثلا رکھوایا جا رہا ہے کہ آپ نے مثلا 10 لاکھ 20 لاکھ خرچہ کر دیا, تو اگر آپ نے مثلا 2-2.5 لاکھ روپے 5 لاکھ خرچہ کر کے آپ نے 10 سال کی نماز اور روزے کروا دیے, تو یہ جو مرحوم کے اوپر سے یہ زیادہ اہم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی, وہ واجب کی ادائیگی ہو جائے گی, وہ جو چیزیں ان کے لیے ہیں وہ ہو جائے گی. اس کے بعد یہ کیا ہے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں اس میں ایسا کوئی کام نہ کرے جو سماج میں رسم بن جائے, کیونکہ ایصال ثواب ثواب کے لیے ہے, ایصال ثواب ثواب کے لیے یہ رسم نہیں ہے. لہذا اس میں بہت توجہ رکھنی چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے, کیونکہ بہرحال ہوتا کیا ہے کہ انسان کرنے کو کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد پھر قرضوں میں ڈوب جاتا ہے. تو جب اتنے زیادہ قرض اس کے اوپر آ جاتے ہیں, سال بھر 40واں تو کر لیا اس نے, لیکن سال بھر تک خرچہ نہیں قرض نہیں ادا کر پا رہا ہے, تو وہ جو وہ ایصال ثواب کے جس مرحوم کے لیے اس نے کیا ہے اس کے نام سے گھبراتا ہے کہ ابھی جو ان کے اوپر اتنا خرچہ کر دیا, ابھی یہ پھر آ رہی ہے. مثلا ابھی 40ویں میں 5 لاکھ خرچہ کیا تھا, ابھی پھر آ رہی ہے, پھر کوئی ایصال ثواب پھر تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اصل حکم ایصال ثواب کا ہے. سماج کیا کہہ رہا ہے, دنیا کہہ رہی ہے, اس کی طرف نہ جائے انسان, بلکہ خود اپنے اوپر ثابت قدم رہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ جو سوال آیا تھا اس میں آقا نے بتایا کہ 40واں یا تیجا یہ کوئی مطلب شرعی وہ نہیں ہے, کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں, اس کا کوئی دن معین نہیں ہے. اصل ہے ایصال ثواب, وہ آپ کسی بھی طرح سے اور کسی بھی نیک کام سے کر سکتے ہیں.
آگا ایک سوال اور آیا ہے، یہ جناب ولی صاحب امبیڈکر نگر سے پوچھا انہوں نے کہ اگر قبلہ رخ نماز نہیں پڑھی، غلطی سے دوسرے قبلہ کی طرف پڑھ لی ہے، دوسری طرف تو جیسے جہاز ہے یا پانی کا جہاز وغیرہ پہ، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس میں ایک حکم یہ ہے کہ مثلا ٹرین ہو جی یا بس میں ہے، بس تو خیر رک جاتی ہے، ٹرین ہے یا ہوائی جہاز ہے یا پانی کا جہاز ہے، جی ان میں اگر کہیں رک جائے، رکنے کا ہو اندیشہ کہ فلاں وقت پہ ہم پہنچ جائیں گے، ہم وقت کے اندر پہنچ جائیں گے تو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی اور ہم اسے پڑھ لیں۔ لیکن اگر مجبور ہو، معلوم ہے کہ ٹرین نہیں رکے گی، فلائٹ نہیں پہنچے گی، یہ شپ نہیں پہنچے گا، تو اب کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے کوشش یہ کریں کہ قبلہ رخ جس طرح سے بھی معین کر سکتے ہو اس طرح قبلہ رخ ہو۔ کہا کہ نہیں ممکن نہیں کیونکہ ہل رہا ہے، تو کم از کم تکبیرۃ الاحرام کی حد تک قبلہ رخ رہے، کہا پھر بھی ممکن ہے۔ تو بہرحال جس حد میں ایسے مواقع پر جتنا، یعنی اول یہ حکم یہ ہے کہ آپ جیسے عام حالات میں نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیے، لیکن اگر ایسی مجبوری آئے تو پھر آخر میں یہ ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہے اس حد تک میں آپ اعمال انجام دیں، انشاءاللہ وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے بیگم۔ اگر ایک سوال اور آیا ہے کہ اگر اسلامی ملک میں سڑک پر پڑی ہوئی ملنے والی چیز، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ غیر اسلامی ملک یا اسلامی ملک میں، اگر اسلامی ملک ہے اس میں کوئی چیز پڑی ہوئی ملی ہے تو آپ اس کو، جو اسلامی ملک ہے چونکہ مسلمان وہاں رہتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے ایسے نہیں لے سکتے، آپ اس کو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اس کا جو اعلان کروائیے یا کم از کم کسی مسلمان کو نقصان نہ ہو، تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کے اوپر دیکھیے کہ سال بھر تک کا انتظار کریے کہ اگر کوئی مل جائے تو اس کو دے دیجئے، اگر کوئی علامت وغیرہ ہے تو علامت کے حساب سے، اگر نہیں ہے تو اعلان کریے، ورنہ اس کے بعد جو ہے پھر سال بھر کے بعد اس کی جانب سے صدقہ دے دیجئے۔ لیکن غیر اسلامی ملک میں ہے تو اگر وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کی آمد و رفت زیادہ ہے، یقین ہے کہ کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے اور کوئی علامت ہے تو مسلمان کو دیے، نہیں ہے تو پھر اس کے بعد پھر انسان ایسے میں خرچ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایک سوال اور ہے کہ صلہ رحمی کی کم سے کم کیا مقدار ہے جس سے واجب ادا ہو جائے؟ صلہ رحمی کی دو صورتیں۔ صلہ رحمی کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ رابطہ رکھیے، ایک مرتبہ کہ نہیں جانا ہے، اگرچہ جانا، ایک دوسرے کے جانا، ملاقات کرنا، یہ رحمت ہے، رشتہ داروں کے آنا جانا یہ سب کے سب ایک رحمت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کم از کم ایک دوسرے کی احوال پرسی کریں، سلام دعا رکھیں، چاہے ٹیلی فون کے ذریعے سے، چاہے میسیجز کے ذریعے سے، آج کل آسان ہے، ٹیلی فون کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، یعنی یہ رہے کہ ہاں ہم ایک دوسرے سے باخبر ہیں۔ لیکن اگر یہ کافی نہ سمجھا جائے تو پھر جانا بھی ضروری ہے، کم از کم آپ اس حد تک رہیے کہ کم از کم یہ نہ کہا جائے کہ انہوں نے قطع رحم کر لیا، آپ رابطے میں رہیے۔ یعنی یہ بہت اہم آپ نے جواب دیا ہے کہ کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، لہذا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ آپس میں اپنے بھائی بہن اور رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کریں، بلکہ صلہ رحمی سے ان کے ساتھ سے پیش آئیں۔ اگر اسی طرح ایک سوال اور ہے کہ کیا بے دین رشتہ داروں سے بھی صلہ رحم کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے صلہ رحمی جو ہے وہ ہر ایک سے کرنی ہے، صلہ رحمی ہر ایک سے کرنی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر بے دین رشتہ دار ہیں تو اگر آپ کے مثلاً تھوڑے روڈ رویے سے یا آپ کے مثلاً تھوڑی سخت والے رویے سے امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو سکتا ہے، اگر وہ بے دین ہیں تو پھر آپ تھوڑا دور رکھیے، ورنہ اس حد تک کہ سلام دعا کی حد تک ان سے رابطہ رکھیے، سلام دعا کی حد تک ان سے رابطہ رکھنا ہوگا کہ کم از کم یہ رہے کہ ہاں ایک رابطہ ہے۔ ٹھیک ہے۔
اگر اسی طرح ایک سوال آیا ہے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے، کیونکہ آج کل نوجوان گاڑی وغیرہ بہت چلاتے ہیں، اسپیڈ سے چلاتے ہیں، تو یہ ہمارے کسی برادر نے سوال کیا ہے کہ کیا قانونی حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانا جائز ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے، اسلامی انقلاب سے قبل، جی، اسلامی انقلاب ایران کی کامیابی سے قبل ایران میں جو ایران کے ایک اہم عہدے پہ فائز تھے، شہید بہشتی، شہید آیت اللہ بہشتی، اور وہ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، جی، پہلوی حکومت تھی، شاہ ایران کی حکومت، لال بتی جلی، جی، ریڈ لائٹ، انہوں نے گاڑی روک لی، تو ان کی بغل میں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جی، انہوں نے کہا کہ سڑک خالی ہے، آگے بڑھا دیجئے گاڑی کو، رات کا وقت ہے، کہیں ریڈ لائٹ قانون شکنی جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون سا یہ اسلامی قانون ہے؟ یہ تو طاغوت کی حکومت ہے، ظالم کی حکومت ہے، اس حکومت میں آپ، اس ظالم کی حکومت میں آپ لائٹ کا جو اتنا زیادہ وہ رکھ رہے ہیں کہ ریڈ لائٹ ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تو خدا رحمت نازل کرے مرحوم شہید آیت اللہ شہید بہشتی پر، انہوں نے فرمایا ہم نظام کے خلاف ہیں، نظم کے خلاف نہیں ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہم نظام کے خلاف ہیں، جو حاکم بیٹھا ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن نظم کے خلاف نہیں ہیں۔ جی، اب وہ معاملہ یہ ہے کہ ملک چاہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، جو قانون ہے، جو قانون خود آیت اللہ العظمہ سیستانی نے، وہ قوانین جو نظم کے لیے، ان کو توڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، کہیں بھی کوئی انسان رہتا ہو، چاہے اسلامی ملک یا غیر اسلامی۔ حد سے زیادہ جو مقرر قانون ہے اس سے زیادہ میں گاڑی چلانا یہ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جی، اگر ایک آخری سوال اور لے لیں، ویسے ایک سوال یہی ہے کہ کیا ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا صحیح ہے؟ تو وہ ابھی بیان کر دیا کہ جو قانون ہے اس کے اوپر ہم ڈرائیونگ لائسنس کے لیے یہ ہے کہ اگر دوسرے کی جان کے لیے خطرہ ہے جی تو جائز نہیں ہے جی ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر، لیکن جان کا ویسے بھی ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا بنا بر احتیاط واجب آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر یہ آخری سوال لے لیں، اس کے بعد ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، کہ کیا دفتر کے اوقات میں کوئی دوسرا کام کرنا جائز ہے؟ دیکھیے جو دفتر کے اوقات ہیں، جی، دفتر کے اوقات میں انسان ہوتا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ مومن اپنے عہد اپنے معاملے کے ساتھ ہے۔ آپ کا جو معاملہ جس سے ہے، مثلا ایک آدمی نے، چاہے وہ دفتر کے کام کے لیے، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ دفتر ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، جی، گھر ہو، آپ نے معین کیا کہ میں 10 سے مثلا 5 6 تو ان وقت میں اگر سامنے والا اجازت دیتا ہے کہ نہیں آپ اپنے بھی کام کر سکتے ہیں، آپ کے معاہدے میں ہے تو آپ کریے، لیکن اگر نہیں ہے، نہیں اس وقت صرف آپ نے یہ کوئی شرط نہیں لگائی، تو پھر اس وقت میں آپ کوئی دوسرا کام نہ کریے، دفتری کے کام، یعنی دفتر ہی کا کام کریے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا کام کر رہا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، جی، یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے تک بڑھے گا۔ ناظرین، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ جو آپ کی طرف سے سوالات آتے ہیں، ابھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ہم نے آغا سے نہیں جانے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ان سوالات کو ہم آغا کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی سوال ہے تو آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر وہ سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں اس سوال کو آغا کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔